وقفے کے بعد لوٹتے ہیں. مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا. محفل نعت اور منقبت در شان حضرت خواجہ خواجگاں معین بے کساں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. حمد رب جلیل پیش کی گئی اور اس پر ڈاکٹر صاحب نے اپنے کلمات ارشاد فرمائے. اپنے کاموں کی کچھ ایسے ابتدا کرتے ہیں لوگ، اپنے کاموں کی کچھ ایسے ابتدا کرتے ہیں لوگ، حمد رب کے بعد ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں لوگ. حمد رب کے بعد ذکر مصطفیٰ کے لیے میں گزارش کروں گا ہمارے پینل میں موجود حافظ علی احمد ہاشمی سے کہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی عقیدت نظر کریں. ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے. آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسے عطا چاہیے. کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے. آپ کو علم ہے ہم کو کیا چاہیے، آپ کو علم ہے ہم کو کیا چاہیے. کیوں کہوں بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے، بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے، بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے. مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے، مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے، مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے. آپ اپنی غلامی کی دے دے سند، آپ اپنی غلامی کی دے دے سند، آپ اپنی غلامی کی دے دے سند. بس یہی عزت و مرتبہ چاہیے، بس یہی عزت و مرتبہ چاہیے، بس یہی عزت و مرتبہ چاہیے. درد جامی ملے نعت خالد لکھوں، درد جامی ملے نعت خالد لکھوں، درد جامی ملے نعت خالد لکھوں. اور
انداز احمد رضا چاہیے، اور انداز احمد رضا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسے عطا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حافظ علی احمد ہاشمی اپنے تبسم ریز لب و لہجے میں حضرت خالد محمود خالد نقشبندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا خوبصورت کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ بنیادی طور پر نعت جو ہے وہ سنت الہیہ ہے اور اللہ کی سنت ہے، اور اگر کوئی بندہ مومن کرتا ہے تو جہاں اللہ کی سنت ادا کرتا ہے وہاں بہت بڑے اعزاز سے مشرف ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں بے شمار مقامات پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف ہم دیکھتے ہیں۔ اس حوالے سے مفتی صاحب کیا فرمائیے گا آپ؟ ایک تو اللہ کی سنت ہے بندوں کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز، پھر قرآن کریم میں جا بجائے ہمیں نعتیں ملتی ہیں، اس حوالے سے میں چاہتا ہوں کچھ روشنی ڈالیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ بہت بہت شکریہ رئیس بھائی، اور آج کے اس پروگرام کی مبارکباد ہو کہ خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی المعروف خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یاد میں ان کے عرس مبارک کے موقع پر الحمدللہ یہ پروگرامز ترتیب دیے گئے ہیں، اور کیو ٹی وی یہ بڑا عظیم الشان کام کر رہا ہے کہ اولیاء کی محبت لوگوں کے دلوں میں راسخ کر رہا ہے، اور یہ دیکھا جائے تو بہت بڑا کام ہے۔ یہ جو آپ نے فرمایا نعت کے حوالے سے، دیکھیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو محبت ہے نا، یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کے درمیان اگر سب سے بڑا کوئی وسیلہ ہے یا سب سے بڑا واسطہ ہے تو وہ سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، اور اس واسطے کے بغیر کوئی یہ چاہے کہ وہ قرب کی منازل طے کر لے ہو نہیں سکتا، اس واسطے کو ہٹا دیا جائے تو کچھ باقی نہیں بچتا۔ اچھا، صوفیاء کو ہم دیکھتے ہیں، خاص طور پر صوفیاء کی حیات طیبہ کو، تو اس میں ایک چیز ہمیں جو بہت زیادہ نظر آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی محبت، سبحان اللہ، عملی عشق مصطفیٰ، یعنی یہ نہیں کہ میں زبان سے کہوں کہ میں عاشق ہوں، میں محب ہوں، محبت کرنے والا ہوں، جیسا کہ آج کل دعوے ہوتے ہیں نا کہ وہ کہتے ہیں نا کہ غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے، نہ ہو جو عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ نمازیں نہیں پڑھتے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل نہیں کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو پس پشت ڈالتے ہیں، تو پھر یہ دعوے جو ہے نا منہ سے زبان سے اچھے نہیں لگتے، ٹھیک ہے نا؟ تو صوفیاء نے دعوے نہیں کیے، اپنے عمل سے ثابت کیا، اور کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی کی عملی تفسیر بن کر دکھایا، کیا کہنے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، جب حضور نبی کریم علیہ السلام کی اتباع انہوں نے کی ہے نا، تو اللہ رب العالمین نے وعدہ فرمایا ہے کہ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرو گے نا، محبت کرنا چاہتے ہو، فاتبعونی، میرے محبوب کی اتباع کرو۔ اچھا، اس میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، ایک ہوتی ہے اطاعت، ایک ہوتی ہے اتباع۔ اچھا، اطاعت میں کیا ہوتا ہے؟ جب ہم کہتے ہیں اطاعت رسول، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانا جائے، اور جس چیز سے انہوں نے روکا اس سے رک جایا جائے، لیکن اتباع مصطفیٰ کا تقاضا یہ ہے کہ اطاعت تو موجود ہے، لیکن دیکھا جائے کہ محبوب کو کیا چیز پسند ہے اور کیا چیز ناپسند ہے، تو امر اور نہی کا انتظار نہ کرے، جو چیز میرے مصطفیٰ کو پسند ہے اسے اپنا لیا جائے، اور جو چیز میرے مصطفیٰ کو ناپسند ہے تو نہی کا انتظار نہ کرے، اس سے رک جائے، اور میرے مصطفیٰ کی اداؤں کو اپنانے کا نام اتباع ہے۔ جب میرے مصطفیٰ کی اداؤں کو اپناؤ گے کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یحببکم اللہ، کیوں کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے محبوب سے محبت فرماتا ہے تو
تو اپنے محبوب کی ایک ایک ادا سے بھی محبت فرماتا ہے، اور اپنے محبوب کی جس ادا کو اپنے جس بندے میں دیکھے گا، ملاحظہ فرمائے گا، تو یحببکم اللہ، ان سے بھی محبت فرمائے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور یہی وہ راستہ ہے کہ جو تمہارے گناہوں کی مغفرت بھی رب تعالیٰ فرمائے گا۔ تو یاد رکھنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے کو، اس وسیلے کو ہٹا دیا جائے تو کچھ نہیں بنتا، لیکن صوفیاء کا یہ طریق رہا کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے فنا فی رسول ہوئے، فنا فی عشق مصطفیٰ ہوئے، بے شک، بے تو شک۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اپنے قرب سے نوازا ہے۔ اور پھر عملی تفسیر جو میں نے کہا نا، آپ دیکھیں کہ تمام صوفیاء کرام اور بالخصوص خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بات ہو رہی ہے، جی جی، تو جود و سخا ہے، ہاں ہاں، تواضع ہے، انکساری ہے، اللہ، امانت داری ہے، واو، یہ تمام کے تمام جو اعمال صالحہ، یہ کس کی سنت ہے؟ حضور کی، یہ حضور نبی کریم علیہ السلام بے کی شک، سنت ہے۔ بے شک۔ تو اس کو اپنا کر ہی وہ ولی کامل بنے، اور پھر وہ کہتے ہیں نا کہ نہ وازوں سے، نہ کتابوں سے، نہ خرد سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ تو پھر ایسے اللہ کے ولی ہوتے ہیں کہ جو خود بھی اللہ والے ہوتے ہیں، اور جس پر نگاہ ڈال دیں تو وہ بھی اللہ والا بن جاتا ہے۔ اور رہی بات نعت مصطفیٰ کی، تو یاد رکھیں کہ قرآن کریم میں ایک مقام پر نہیں، کئی مقام پر اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب کی نعتوں کو بیان فرمایا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صدرک ووضعنا عنک وزرک ورفعنا لک ذکرک۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ والضحی واللیل اذا سجا وللآخرۃ خیر لک من الاولی، یہ تمام کی تمام حضور نبی کریم علیہ السلام کی نعتیں۔ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو تمام خوبیاں عطا فرما دی۔ تو یہ تمام کی تمام نعتیں مصطفیٰ ہیں جو اللہ رب العالمین کا طریق ہے، اور اسی طریق کو صوفیاء اپناتے ہیں اور اپنا کر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ کیا کہنے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی گئی، اور اس پر قبلہ مفتی محمد سہیل اعظم جدی صاحب